نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. تعلیمی لحاظ سے سال کا یہ چوتھا اسلامی سال کے لحاظ سے سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام. مدارس میں تعلیمی لحاظ سے چوتھا مہینہ کیونکہ شوال کے اندر تعلیم کا آغاز ہوتا ہے. شوال کے بعد ذوالقعدہ کا مہینہ، ذوالحجہ کا مہینہ، تین ہو گئے. چوتھا مہینہ محرم الحرام. ہمارے استاد صاحب کہتے تھے کہ سال کے شروع میں جو بچے آتے ہیں ان کا دل مدرسے میں لگتا ہے یا نہیں لگتا، ایسے ڈاواڈول رہتے ہیں، کچا پکا رہتا ہے. بقرعید تک تقریباً ایسی ہے. بقرعید کے بعد جن بچوں نے پڑھنا ہوتا ہے وہی بچے مدرسہ چھٹیوں میں جاتے ہیں. پھر اگر پڑھائی مقدر میں ہوتی ہے تو عید کے بعد آتے ہیں اسی مدرسے میں، وگرنہ یا تو پڑھائی چھوڑ دیتے یا پھر مدرسہ تبدیل کر لیتے، پھر بہانے بناتے ہیں. تو استاد کہتے تھے کہ جیسے دودھ سے دہی جماتے ہیں نا، دہی تو دیہات کے اندر دودھ کو جماتے ہیں پھر دہی بن جاتا ہے، پھر دہی سے لسی بناتے ہیں. کیا بناتے ہیں؟ لسی میں سے کیا نکلتا ہے؟ مکھن نکلتا ہے. مکھن، وہ مکھن جو ہوتا ہے نا اس سارے پروسیجر کا خلاصہ ہوتا ہے. جو کچھ دودھ سے ہم نے دہی بنایا، دہی سے لسی بنائی، لسی کے بعد اس سب کا خلاصہ نکلا، نچوڑ نکلا مکھن. تو عید کے بعد آنے والے جو بچے ہوتے ہیں وہ مکھن ہوتے ہیں، مکھن کی طرح نچوڑ ہوتے. جس نے پڑھنا ہوتا ہے اس ادارے کے اندر، جس نے رہنا ہوتا ہے وہ مکھن ہوتا ہے. سوال کے بعد مسافر بچوں کی باتیں کر رہا ہوں. مسافر بچے جو ہیں وہ زیادہ تر پھر وہی آتے ہیں جنہوں نے اسی ادارے کے اندر پڑھنا ہوتا ہے. ماشاءاللہ آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو دین کی تعلیم کے لیے منتخب کیا ہے. دین کی تعلیم کے لیے، قرآن کی تعلیم کے لیے، حدیث کی تعلیم کے لیے آپ بچوں کو چن لیے ہیں. چننا سمجھتے ہیں نا؟ چننا انتخاب نہیں سمجھتے. انتخاب کیسے گونجتے ہوئے گونج بند کر ہم ریڑھی کے اوپر جاتے ہیں، ریڑھی پر کوئی فروٹ لینے کے لیے، تو ہم کہتے ہیں کہ اپنی مرضی سے
اپنی مرضی سے فروٹ کا انتخاب کریں گے. یہ دانہ اس کے اندر ڈالو، یہ دانہ ڈالو، یہ دانہ ڈالو، یہ نہ ڈالنا، یہ نہ ڈالنا، یہ ٹھیک نہیں کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں انتخاب کرنا. یہ انتخاب ہو رہا ہے، یہ چنا جا رہا ہے. بہت سارے بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ آپ کی عمر کے بچے موٹر سائیکل کی دکان پہ موٹر سائیکل کا کام سیکھ رہے ہیں، کوئی ہوٹل پر ویٹر کا کام کر رہا ہے، ڈائریکٹ کام کر رہے ہوتے ہیں، بھاری بھاری کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی عمر کے بچے ہیں. کوئی ایسے بھی بچے ہیں جو گلیوں کے اندر کوڑا کرکٹ جمع کرتے ہیں. کوئی گتے جمع کر رہا ہوتا ہے، کوئی شربت جمع کر رہا ہوتا ہے، کوئی بوتلیں جمع کر رہے ہوتے ہیں بچے کہ یہ بیچ کے ہم پیسے کمائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو منتخب کر کے مسجد کے اندر بیٹھایا اور اپنے کلام کے لیے، اپنا قرآن کے پڑھنے کے لیے منتخب کیا. آپ لوگ بڑی فضیلت والے ہیں جی. یہ احساس ہر بچے کو نہیں ملتا، سمجھ گئے جی؟ یہ احساس ہر بچے کو نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ جس کو دینا چاہتے ہیں اس کو عطا ہوتا ہے. تو آپ ماشاءاللہ خوش نصیب ہیں. لیکن اس کے لیے، اس علم کو حاصل کرنے کے لیے کچھ لوازمات ہیں، کچھ لازمی چیزیں ہیں، ان کو بھی حاصل کرنا پڑتا ہے. کام کوئی بھی کام ہو اس کو کرنے کا ایک ڈھنگ ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے. اگر اس ڈھنگ سے، اس طریقے سے کریں گے تو وہ کام اچھا ہوتا ہے. اور اگر اس طریقے پر نہیں کریں گے تو وہ کام بے ڈھنگا کہلائے گا، اچھا نہیں ہوگا. اگر ہو بھی گیا، عمل تو ہوگا نہیں، عمل تو ہوگا نہیں. اگر ہو گیا تو وہ بے ڈھنگا ہوگا. سمجھ گئے؟ ایک بچے نے شلوار جو ہے وہ الٹی پہنی ہے. الٹی سمجھ، پٹھی باندھ. تو اس کو کیا کہیں گے؟ شلوار اس میں نہیں پہنی ہوئی ہے، لیکن وہ نہ پہننے کے برابر ہے. بے ڈھنگی سی سارے اس کو دی جاتی ہے. تم نے اچھا کام نہیں کیا، برا کام کیا. شلوار کو اس طرح نہیں پہننا چاہیے. اچھا، ایک بچے نے ٹوپی جہاں مطلب پہنی ایسی نہیں، اور اس نے کیا کیا، اس ٹوپی کو پٹھان ایسے پہنا. پٹھان ناراض ہونا، پٹھان خاص ایک طریقہ ہوتا. سندھی لوگ کیا کرتے ہیں، وہ جو کٹنگ والی، میں اس کو کہتا ہوں ٹوٹی ہوئی ٹوپی ہوتی ہے. ٹوٹی اس کے جو آگے ٹوٹی ہوئی نہیں ہوتی، تو وہ اس کو ایسے کر کے، کچھ بلوچ حضرات کے بھی یہ یاد ہے، یہاں سارا ماتھا وغیرہ تھا وہ چھپ جائے گا ایسے کر کے. کسی نے پہنے ٹوپی، وہ کسی نے پہنے. ایک فیشن تو ہے، لیکن عام حالات کے اندر، آپ نے مدرسے کے اندر اس کو اچھا نہیں سمجھا ہے. یہ اچھا طریقہ ہے. اس ٹوپی کو جو آپ نے پہنے ہوئی جہاں رکھیں گے تو کہیں گے یہ بچہ اچھا ہے، یہ سلیقے مند ہے، مہذب ہے، تہذیب یافتہ ہے، پیارا بچہ ہے. ایسا. اور اگر ایسے ہو بھائی دیکھو ٹوپی نہیں پہنا، یہ تو ٹھیک ہے، کیوں ٹوپی پہنا، ایسے کہیں گے. ایک بچے نے بٹن نہیں باندھ کیا، بٹن نہیں باندھ، بٹن کھلا ہوا، بٹن ہے لیکن کھلا ہوا. تو دیکھنے میں لگے کہ یار ان کو تہذیب نہیں، ان کو سلیقہ ہی نہیں کہ بٹن بند کر کے
مدرسے کے اندر سکھایا جاتا ہے کہ اپنی سلوار جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر رکھو. سلوار کہاں پر رکھو؟ ٹخنوں سے اوپر. اور آپ لوگ جو ہے وہ جب یہاں سے مدرسے سے نکلے عصر کے بعد تو آپ نے کہا نہیں یار بازار والے کیا کہیں مولوی میں نہ. تو آپ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ٹوپی کو اتارا, اس پر لپیٹ کے جیب اور سلوار جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے کر دی لوگوں کو دکھلانے کے لیے. تو آپ کو کوئی نہیں کہے گا کہ یہ مدرسے کا طالب ہے, کوئی نہیں کہے گا. وہ کہتے ہیں ہمارے لڑکے کا غیر معذب ہے نا. اگر آپ کی کوئی چیز ٹھیک نہیں ہے, کئی دفعہ آپ کو سمجھایا کپڑے صاف ستھرے پہنا کرو, ٹوپیاں اپنے صاف ستھری پہنا کرو, آپ کا رومال صاف ستھرا ہونا چاہیے, آپ کا چہرہ دھلا ہوا ہونا چاہیے, ہر وقت آپ صاف ستھرے رہیں, گندے بچے نہ بن کے رہیں. اس کے لیے ہم نے آپ کو ٹائم ٹیبل بنا کے نہیں بنا کے دیا. صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک سارے کام مرتب. آپ کو کہا کہ 4 بجے 4:15 بجے تک آپ اٹھ جائیں. اٹھنے کا ایک وقت مقرر, اس وقت آپ اٹھ کے اپنا سبق یاد کرنے میں نماز کا ٹائم ہو جائے گا, نماز پڑھیں گے. نماز کے بعد پھر درس ہوتا ہے, درس کے بعد پھر پڑھائی تھوڑی سی ہوتی ہے, پھر اس کے بعد آپ کے لیے چھٹی کا بندوبست. آپ اس میں ناشتہ کرتے ہیں اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر آپ اپنا چہرہ دھوئیں, جس نے غسل کرنا ہے وہ غسل کرے, جس نے کپڑے بدلنے ہیں کپڑے بدلیں. اپنے کمرے کی صفائی کریں, اپنی صفائی کریں. پھر اس کے بعد پڑھائی کا وقت شروع ہوتا ہے, پڑھائی 11:15 تک پڑھائی رہتی ہے. پھر اس کے بعد کھانے کا وقت ہے, پھر سو جانے کا وقت, پھر اٹھ کے نماز پڑھائی, پھر کھیلنا, پھر پڑھائی, سارا کام آپ کا ہو رہا. آپ کو کوئی تکلیف اور پریشانی کی بات نہیں. اچھا آپ کے لیے سب کچھ آپ کو کہا ہوا کہ ایسے بن کے رہنا ہے, صاف ستھرے رہنا ہے اور کام کو اچھے طریقے سے کریں. آپ لوگ کیا کرتے ہو؟ آپ لوگ نماز کا سلام کرنے کے بعد باتیں شروع کر دیتے, نہیں شروع کر دیتا, باتیں شروع کر دیتے. ابھی وہ پچھلی لائن جو ہے خصوصاً وہ چھوٹے بچے وہ ابھی بھی شرارتیں کرتے, باتیں کرتے. اور نماز کے بعد تو بڑے لڑکے بھی ایسے کرتے, ایسا نہیں کیا. سلام پھیرنے کے بعد دعا مانگنے کے بعد وہیں بیٹھ گئے جب تک آپ کو استاد نہ کہیں کہ یہاں سے اٹھنا آپ نہ. جہاں آپ نے فرض نماز پڑھی وہیں پڑھو, وہیں سنتیں بھی وہیں پڑھو, نفل بھی وہیں پڑھو, اپنا ذکر و اذکار دعا وغیرہ وہ بھی جس جگہ آپ نے نماز پڑھی. پیچھے جانے کی ضرورت نہیں. بعض لڑکے یہ جو کتابی لڑکے ہیں نا, بڑے لڑکے, ان کو کچھ عادت پڑی ہوئی, یہ سلام کریں گے پھر اس کے بعد اٹھ کے بس جیسے ان کو پیچھے کوئی بلا رہا آگے. دیکھو اگر کسی استاد کے ساتھ کھڑے ہوئے, استاد کے ساتھ, تو نماز کے اندر ساتھ کھڑے ہونے کی اجازت ہے. نماز کے اندر ساتھ کھڑے ہونے کی اجازت ہے. نماز کے اندر صف کے اندر برابر کھڑے ہونے کی, سب سے پیچھے آپ کھڑے نہ ہوں. یہ نہیں کہ استاد کھڑا ہو تو استاد کے آپ نماز کے اندر جو ہے اس سے پیچھے کھڑے ہو گئے, نہیں, اسی کے برابر کھڑے. ہاں جیسے سلام کریں گے پھر زیادہ سے زیادہ 2 بندے جو استاد کے دائیں اور بائیں بیٹھے, دائیں طرف اور بائیں طرف بیٹھے, وہ کیا کریں, وہ پیچھے. ساری صف پیچھے ہونے کی ضرورت نہیں. ادب ان کے دل میں بھی ہوتا ہے جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. باقی یہ ہے کہ باقی جو بچے ہیں وہ وہیں بیٹھے ہیں, جو استاد کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے وہ کیا کریں, وہ تھوڑا سا پیچھے ہوتے ہیں. لیکن پیچھے ہٹنے کے لیے
پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، مشغول کھڑے ہوئے ہیں، ان کی نماز بقائد، اور آپ کو استاد کے ادب کا خیال ہے لیکن اس بندے کی نماز کا خیال ہے، وہ جو پیچھے نماز پڑھ اس کو پریشانی ہوگی، وہ کہے کہ مطلب کیا ہو گیا اب میں سجدہ کہاں پہ کروں۔ بعض بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو ادب کے اندر اتنا آگے نکل جاتے ہیں، وہ نمازی کے آگے سے گزر کے پیچھے چلے جاتے ہیں کہ جہاں استاد کھڑا ہو اس لیے میں جہاں نہیں کھڑا ہو سکتا، میں نمازی کے آگے سے گزر کے پیچھے جاؤں۔ نہیں، ایسا نہیں کیا، نمازی کا خیال کرنا ضروری ہے۔ یہ اس کو ادب سے ادب نہیں کہیں گے، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ایسی یہ جو آپ درس کے دوران کرتے ہیں نا، درس کے دوران باتیں شروع کر دیتے ہو، ٹولیاں بنا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب آئندہ سے میں ایک بچہ مقرر کروں گا، جو باتیں کرے گا اس کے نام لکھ لیں گے، بس درس کے دوران میں کچھ کہوں، سمجھ گئے؟ درس کے دوران میں بلکہ بس ایک بچے کو کہوں گا وہ ان کے نام لکھ لیں، ان کے نام لکھو جو باتیں کرتے ہیں، بس وہ چپ کر کے نام لکھے، وہ بھی ان کو روکے گا نہیں۔ ایک بچے کو استاد نے کہا کہ ان کے نام لکھنے ہیں، ان کو باتیں نہیں کرنے دیں، وہ اٹھ کے ان کو مارنا شروع کرے، اسے بھی درس خراب ہو، توجہ ہٹ جاتی ہے۔ نہیں، وہ صرف نام لکھے گا اور آپ لوگوں کو کچھ کہے گا نہیں، بس جیسے درس ختم ہو گئے پھر اس کی پٹائی ہوگی۔ سن رہے ہو؟ آواز آ رہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ آ رہی؟ روزانہ اپنے کپڑے تبدیل کیا کرو، اگر کپڑے ہیں جوڑے ہوئے روزانہ، اور اپنی ٹوپی کے اوپر بھی نظر مارنا، ٹوپیاں جو پہنے ہوئے نا ان کو نظر روزانہ دیکھ لیا کرے، اگر ٹوپیاں میلی ہیں تو صابن مدرسے کی طرف سے ملتا ہے، نہیں ہے تو 10 روپے کی سرف لے وہ رکھیں اپنے پاس، سمجھ گئے؟ اور ٹوپی کو صاف ستھرا رکھا کریں، کپڑوں کو بھی صاف ستھرا، اور ٹوپی وغیرہ یہ چیزیں بھی صاف ستھری ہونا چاہیے، چہرہ وغیرہ بھی آپ کا ہمیشہ دھلا ہوا ہونا چاہیے۔ اب آپ شہر کے مدرسے میں پڑھیں، دیہات کے مدرسے میں نہیں پڑھیں، اکثر دیہاتی بچے تو بس وہیں کے ماحول کی طرح اب یہاں بھی ویسے ہی رہنا چاہتے ہیں جیسے وہاں میلے کچیلے کچڑے وچڑے ایسے ہی جہاں پر بھی رہنا چاہتے ہیں، ایسے نہیں۔ اب آپ صاف ستھرے رہو گے تو آنے والے بچے جو ہیں وہ بھی آپ کو دیکھ کر صاف ستھرے، سن رہے؟ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ کپڑے بھی صاف ستھرے اور اپنا چہرہ بھی صاف ستھرا، روزانہ جس کے پاس کپڑے ہیں وہ روزانہ تبدیل کرے، نہیں تو جمعے والے دن تبدیل کرو، پھر پیر والے دن صبح کو تبدیل کرو، پھر بدھ والے دن صبح کو تبدیل، کم از کم 3 سوٹ آپ کے پاس 3-4 سوٹ ہونا چاہیے۔ کتنا ہونا چاہیے؟ 4 سوٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ جی آپ ان باتوں کا اہتمام کرو، نماز کے وقت شور نہ کیا کرو، کھانے کے وقت بھی شور نہ کیا کرو، کھانے کے لیے آپ جا رہے ہو تو جو کھانا کھانے کا طریقہ ہے اس کے مطابق جانے سے پہلے برتن کو آپ اچھی طرح دھو لو، صابن کے ساتھ بھی دھو لو، پانی مار لو، صرف پانی مار، پھر کمرے میں جا کے آرام سے بیٹھ جاؤ، کسی استاد کو تکلیف نہ دو، شور نہ مچاؤ، بس کھانے کا وقت ہے، اپنا کھانا لو، کھانے لینے کے بعد بسم اللہ پڑھ کر بسم اللہ پڑھ، برتن کو شروع سے برتن کو دھو کے ہاتھوں کو دھو کر جانا، بغیر ہاتھوں کے دھونے کے، بغیر برتن کے دھونے کے نہیں جانا۔ برتن اگر سے دھلا ہوا ہو، برتن دھلا ہو پھر بھی
پانی مار کے جائے گا، کیونکہ یہ کمرے میں رکھے ہوتے ہیں نا، تو کمرے کے اندر نا وہ کیڑیاں چھپیاں ہوتی ہیں، چھپکلیاں ہوتی ہیں، کوئی کیڑے مکوڑے، بارش کا موسم ہے کیڑے مکوڑے آ جاتے ہیں، تو وہ آپ کے برتن کے اندر گھومتے رہتے ہیں، اس سے پھر جراثیم پیدا ہو جائے۔ تو جب کھانے کے لیے جاؤ تو برتن کو پانی مار کے پھر جاؤ، ہاتھوں کو بھی دھو کے، پھر وہاں جا کے کھانا لو، کھانا لینے کے بعد بسم اللہ پڑھ کر کھانا۔ میں نے پہلے بھی ایک دن کہا تھا کہ کھانا کھانے سے پہلے شروع کرنے سے پہلے ایک بچہ وہ زور سے بسم اللہ پڑھوا دیا کرو، کرتے ہو اس طرح کے نہیں؟ پڑھواتے ہیں؟ اور ایسے ہی جب کھانا کھا کے اٹھنے لگو تو کم از کم پہلا بچہ نہیں تو دوسرا بچہ، تیسرا بچہ جو بھی پہلے اٹھنے لگے وہ زور سے دعا پڑھ کے اٹھے۔ کھانا کھانے کے بعد کی جو دعا ہے وہ زور سے پڑھ کے وہاں سے آئے، تاکہ بعد میں جو اٹھنے والے بچے ہیں ان کو بعد میں دعا رہے۔ دعا میں سے میرے خیال سب کو یاد ہو، نہیں یاد تو اساتذہ جو ہے نا وہ پڑھائی کے جو اوقات ہیں ان کے آخر میں یہ دعائیں سکھلانے کا اہتمام کریں۔ اساتذہ وہ مطلب صبح کی پڑھائی ہے 11:15 بجے چھٹی ہوتی ہے، تو 11 بجے پڑھائی کی چھٹی کروا کے بچوں کو دعائیں یاد کروا۔ ایسے ہی شام کے وقت مقامی بچے زیادہ آتے ہیں تو عصر کی اذان سے پہلے کم از کم 20 منٹ پہلے جو ہے وہ کلمے اور دعائیں جو ہیں وہ ان کو یاد کروانے کا اہتمام کریں ان 2 اوقات کے اندر۔ تو ایک دعا روزانہ تقریباً یاد کرو، کھانا کھانے کی دعا ہے، کھانے کے بعد کی دعا ہے، ایسے مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے۔ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے بایاں پاؤں داخل کرنا چاہیے۔ کون سا پاؤں داخل؟ دائیں پاؤں داخل کرنا کئی دفعہ، اور کئی دفعہ یہ بھی کہہ چکا ہوں کہ وہاں میں کھٹے پہ بیٹھ کے میں دیکھوں گا کہ کون بچہ مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دائیں پاؤں رکھتا ہے اور کون سا ایسا ہے جو بایاں ہے۔ لیکن اکثر بچوں کو دیکھا کہ وہ پہلے بایاں پاؤں، دائیں پاؤں رکھا کرو، کون سا رکھنا ہے؟ اور دعا میں کرو مسجد میں داخل ہونے کی، مسجد کا ادب و احترام کا خیال کرو۔ کئی دفعہ آپ کو سنتے ہیں عصر کے بعد کھیل رہے ہوتے ہو، بغیر جوتے کے مسجد سے باہر نہ جائے گا۔ جب بھی مسجد سے باہر نکلو تو کیا کرو؟ جوتا پہن کے جائے، بغیر جوتے کے مسجد سے باہر نہیں جائے۔ اور ایسے ہی جب مسجد میں داخل ہونے لگو تو وہاں جوتا اتار کے یہ بغیر جوتے کے چلے جاتے ہیں، کوئی پانی پینے کے لیے چلے جاتا ہے، کوئی وہاں دفتر میں چلا جاتا ہے، کوئی پٹے کے پر چلا جاتا ہے، کوئی ایسے کمرے میں، پھر بغیر جوتے کی مسجد کے طرح ہے۔ باہر والی جگہ چیز نہیں ہے۔ ابھی سے ان چیزوں کا پاکی ناپاکی کا خیال کرو گے تو آپ کی زندگی کے اندر بھی برکت ہوگی اور مسجد کا مدرسے کا ماحول بھی پاک صاف رہے گا، اور پھر آپ کے علم کے اندر بھی اضافہ ہوگا۔ علم کے اندر بھی آپ جب صفائی ستھرائی کا خیال رکھو گے، اپنی صحت کا خیال رکھو گے تو پڑھنے کو بھی دل کرے گا۔ اگر آپ ایسے گندے اور کچڑے بنے رہو گے نا، صاف ستھرے نہیں رہو گے تو آپ کو پڑھنے کو بھی دل نہیں کرے گا۔ آپ ایسے بنے جیسے پوسٹی ہوتے ہیں، پوسٹی لوگ، نشئی لوگ، پوسٹی، پھر ایسے باتیں تو دل ہی نہیں کرے گا کہ میں سبق یاد کروں، تو بیٹھے وہاں پر جھوٹے کھائے، پڑھنے کے لیے سونے کے لیے نا۔ صفائی ستھرائی اختیار کر کے پھر مسجد میں آؤ گے، پڑھنے کے لیے بیٹھو گے تو پھر پڑھنے کو بھی دل کرے گا، سبق بھی یاد ہوگا، اور آپ کے علم کے اندر شوق بھی پیدا ہوگا، علم حاصل کرنے میں شوق بھی پیدا ہوگا، برکت بھی ہوگی۔ ان باتوں کا خیال رکھو گے کہ نہیں رکھو گے؟ سمجھ گئے بات؟ چھٹی کا آپ کو کئی دفعہ میں نے کہا ہے کہ جو مقامی بچے ہیں وہ تو شام کو جاتے ہیں، سمجھ گئے، اور جو مسافر بچے ہیں وہ
جمعرات کو جس نے ہر جمعرات جانا ہے، دوسری جمعرات جانا ہے یا تیسری جمعرات جانا ہے، وہ عصر کے وقت جائے گا یا عصر کی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے چھٹی ہوتی ہے اس وقت جائے گا، اور پھر کب واپس آئے گا؟ جمعہ والے دن عصر کے بعد وہ ادھر مدرسے میں آ جائیں۔ ہاں جس نے مہینے کے بعد جانا ہے تو وہ جمعرات والے دن دوپہر کو جا سکتے ہیں اور ہفتے والے دن دوپہر کو واپس آگے سمجھ۔ جس نے ہر جمعرات جانا ہے یا جس نے دوسری تیسری جمعرات جانا ہے تو وہ جمعرات کو عصر کے وقت جائے گا جو چھٹی کا وقت ہے، اور پھر جمعے والے دن کس وقت واپس آنا ہے؟ عصر کے بعد واپس آ جانا ہے، مغرب سے پہلے واپس آنا۔ یہ چھٹی کا طریقہ آپ کو کئی دفعہ میں نے بتایا، پھر بھی آپ لوگ اپنے والدین کو مجبور کرتے ہو کہ نہیں آؤ چھٹی لے کر ہمیں لے جاؤ، چھٹی لے کے ایسا نہیں کیا کریں، نہ خود پریشان ہو نہ ہمیں پریشان کیا۔ اچھا اگلی جو بزم ہوگی نا، اگلی بزم وہ انشاءاللہ 14 اگست کو 14 اگست آئے گی۔ یہ جو آنے والی اتوار ہے اس میں اگلی جو اتوار آئے گی اس کے بعد جو ابھی کل پرسوں آئے گی نا اتوار، اس اتوار کو نہیں، اس سے اگلی جو اتوار آئے گی اس میں 14 اگست اس دن بزم کریں، اس دن بزم کریں، سمجھ گئے بات؟ اور اس دن پھر جن بچوں کو کوئی ترانے وغیرہ آتے ہیں تو وہ ترانے میں پڑھیں، پاکستان کے متعلق جو ترانے ہیں وہ بھی پڑھیں، اور ایسے ہی انشاءاللہ پاکستان بننے کے موضوع پر ایک دو بچوں کو تیار کریں گے تو تقریر کریں گے آپ کے سامنے، اور ہم بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے ہو سکتا ہے کسی بڑے عالم کو بھی، باہر کے مہمان کو بھی بلا لیں، ایک اچھی مطلب کوئی محفل منعقد کریں گے 14 اگست کے حوالے سے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر ہوگی یہی بزم، جیسے اس کے اندر تلاوت بھی کریں گے، نعت بھی پڑھیں گے، ترانے بھی پڑھیں گے، اور پاکستان کے حوالے سے تقریریں بھی کریں گے۔ آگے سمجھ؟ تو آپ لوگوں نے پھر اس دن سب بچوں نے سفید سوٹ پہنے، کون سے سوٹ پہنے؟ سفید رنگ کے سوٹ پہنے سب بچے، چاہے وہ مسافر ہیں۔ اس دن اتوار کے تو مقامی بچے بھی صبح کے ٹائم میں آتے ہیں، تو شام کے ٹائم میں آتے ہیں، تو انشاءاللہ ہفتے والے دن ان کو کہہ دیں گے وہ اگلے دن اتوار والے دن صبح کے ٹائم میں سفید کپڑے پہن کے آئیں گے۔ تو اس دن 14 اگست کے حوالے سے ایک تقریب منعقد کریں گے، اس میں یہ ساری چیزیں آگے بات سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأسرنا ولا تؤثر علينا، وارزقنا وارحمنا۔ یا اللہ ان بچوں کو صحت کاملہ عاجلہ مستقبلہ عطا فرما۔ یا اللہ جو بچے بیمار ہیں یا اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستقبلہ عطا فرما۔ یا اللہ ان سب بچوں کو ذہین بنا، یا اللہ ان سب بچوں کو حافظ قرآن بنا، صحیح معنی میں باصلاحیت باعمل عالم بنا۔ یا اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ ان بچوں کی جو بھی ضروریات ہیں، جو بھی مسائل ہیں، یا اللہ اپنے خزانے غیب سے ان مسائل کے حل کے لیے وسائل کا انتظام فرما۔ یا اللہ ان بچوں کی اور اس ادارے کی محبت اپنے نیک لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں۔ یا اللہ جو لوگ اس مدرسے کی، اس ادارے کی، ان بچوں کی خدمت کر رہے ہیں پہلے سے، یا اللہ ان کے مال اولاد کے اندر برکت نصیب فرما۔
یا اللہ ان کے کاروبار کے برکت نصیب فرما، یا اللہ اس ادارے کو قیامت تک آباد کرنا، یا اللہ اس باغ کو قیامت تک سرسبز و شاداب کرنا، یا اللہ ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، یا اللہ جتنے اساتذہ جہاں محنت کر رہے ہیں یا اللہ ان کی محنت کے اندر اخلاص نصیب کرنا، یا اللہ جتنے بھی طلباء یہاں پڑھ رہے ہیں یا اللہ ان کو سیکھنا ہے، محنت کرنے کی توفیق نصیب کرنا، جو کمزور ہیں یا اللہ ان کو ذہین بنا دیں، یا اللہ جن کو سبق نہیں یاد ہو رہا اور اپنے کمزوری کی شکایت کرتے ہیں یا اللہ ان کو ان کے سبق یاد ہونے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ان کو سبق یاد کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ان کو سبق یاد کروا دیں، یا اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما، یا اللہ ان کو پڑھائی کے اندر ان کا دل لگا دے، یا اللہ مدرسے کے اندر ان کا دل لگا دے، یا اللہ سب بچوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، یا اللہ سب بچوں کے والدین کی بھی حفاظت فرما، والدین کے بھی جو نیک ارادے ہیں یا اللہ ان کو پائے تکمیل تک پہنچا، یا اللہ بچوں کے والدین کے شروع و فکر سے تکلیفوں سے نظر بد سے یا اللہ مسائل سے سب کی حفاظت فرما، یا اللہ جن ساتھیوں نے بار بار دعاؤں کے لیے کہا اور نام لے کر دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ ان کو آپ جانتے ہیں، یا اللہ ان کے دعاؤں کو قبول فرما، ان کی پریشانی کو دور فرما، ان کے مسائل کو حل فرما، یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اس کو قیامت تک آباد